بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 تا 27 میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4700۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے 6748۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے، اور اس نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہونے کا بھی یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی،
اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ نبی کی سنتوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کے وقت دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس دعا کو اگر صبح پڑھے گا تو شام تک محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننے والا کون؟ اللہ۔ جاننے والا کون؟ اللہ۔ ہر حال میں سنتا ہے اور ہر حال میں دیکھتا اور جانتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، پڑوسی کو ستانا۔ آج کل بہت اہم بات ہے یہ، لوگوں کو ایک دوسرے کو پریشان کرنا، ستانا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حلال اور حرام کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال ہے، کہ یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال جو آ رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اس لیے اس کی بھی دھیان سے مذمت کریں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں مجرموں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سب ہی اس میں محفوظ ہیں۔ یعنی سارے کے سارے عمل لکھ رہے ہیں، جو ہم نے چھوٹے عمل کیے ہیں یا بڑے عمل کیے ہیں۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہے، نہیں، تقدیر میں لکھا ہے لیکن علاج کرانا وہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دعاؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے، علاج کرانا بھی تقدیر الہی میں شامل ہے۔ یہ ترمذی کی روایت حدیث ہے، 2148 نمبر ترمذی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی حدیث، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فکر مند ہوں اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ حدیثیں، یہ کام کی باتیں
آپ لوگوں کو ملیں گی انشاءاللہ، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ ہم ایسی اچھی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک حدیث کو دوسروں تک پہنچانا، ہو سکتا ہے ہم سے بہتر دوسرے یاد کرنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں۔ اب یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے ملیں گے دوسرے ویڈیو میں، دوسرے سبق میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔